نحمده ونصلي على رسوله الكريم. خلافت راشدہ کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آفتاب صحابیت کے وہ درخشندہ ستارہ ہیں جن کی آب و تاب مطلع ولایت و خلافت پر ہمیشہ چمکتی دمکتی رہے گی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان، مقام و مرتبہ، علم و عمل، زہد و تقوی، فضل و کمال، جود و سخا، شجاعت و بہادری، حکمت و دانائی اور قضا قدر کی گراں قدر صلاحیتیں اہل علم کے نزدیک تواتر سے ثابت ہیں، اور ان تمام محاسن و صفات کو زیب قرطاس کرنے کے لیے دفتر کے دفتر درکار ہیں، اور خلافت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالتی ذمہ داری پر فیض چیف جسٹس کی حیثیت سے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی معاملہ فہمی اور دانش مندی تاریخ کی صفحات میں روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بکمال ہستی ہیں جن میں خدا تعالی جل شانہ کی عطا کردہ صلاحیتیں تربیت نبوی سے کمال عروج پر ایسی پہنچیں کہ قیامت تک علوم نبوت کے حقیقی وارث بن کر روحانیت کی پیشوا بنی، اور ان کے بعد جس کو بھی فیض نبوت سے جو بھی حصہ ملا یا ملتا ہے وہ حضرت والا شان کی وساطت سے ہی ملا اور ملتا ہے۔ بہادری و ہمت میں شعلہ آفاق رکھنے والے خلیفہ چہارم امیر المومنین سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، جن پر نگاہ رسالت کا فیض سرزمین خیبر پر بجلی کی طرح چمکا، اور پھر تاریخ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت و طاقت کو اپنے اندر ایسے سمویا کہ آج تک خیبر پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری کا رعب و دبدبہ ہے۔ حیدر کرار کی طاقت کا جوہر ہر میدان میں برق خاطف کی طرح چمکا، اور ہر مد مقابل آپ کی جواں ہمتی کے آگے ٹھہر نہ سکا۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم مبارک علی اور ابو تراب کنیت تھی۔ والدہ کا نام فاطمہ تھا، جنہوں نے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب حیدر شیر رکھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محبوب چچا ابو طالب تھے۔ اس رشتہ سے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اور والدین کی طرف سے ہاشمی تھے۔ بعثت سے 10 سال قبل پیدا ہوئے ابو طالب کی مالی حالت کمزور تھی، اس لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ اس طرح سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آغوش نبوت میں پرورش پائی، اور جاہلیت کی تمام برائیوں سے آپ کا دامن پاک رہا۔ حتیٰ کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بچپن میں بھی بت پرستی نہیں کی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبوت سے سرفراز ہوئے تو اعلان تبلیغ کا آغاز اپنے خاندان سے کیا۔ اہل خاندان کو دعوت پر مدعو کیا اور ان سے فرمایا، میں تمہارے سامنے دنیا اور آخرت کی بہترین نعمت پیش کرتا ہوں، کون ہے جو میرا ساتھ دے؟ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھ کر کہا، گو میں عمر میں چھوٹا ہوں اور میری ٹانگیں کمزور ہیں، تاہم میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ اس وقت سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال کے تھے جب آپ نے اسلام قبول کیا۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بچوں اور بنی ہاشم میں سب سے پہلے مشرف با اسلام ہوئے، اور اپنے عمل سے اپنے قول کی صداقت پیش کی۔ اس جہاں رنگ و بو میں بہت باکمال ہستیاں گزری ہیں، لیکن جس ہستی کو صحبت و سنگت نبی سے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا سے ہے، علمی مقام میں آپ کے جلالت علمی کا شعلہ صحابہ کے علاوہ امہات المومنین میں بھی مشہور تھا، جس کی ایک جھلک بطور مثال پیش خدمت ہے۔
ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے جب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا علی سے زیادہ مسائل شریعہ کا جاننے والا کوئی اور نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم نے جب بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی مسئلے کو دریافت کیا تو ہمیشہ درستی جواب پایا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی مقام بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ میں سوائے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا کہ جو کچھ پوچھنا ہو مجھ سے پوچھ لو۔ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ تاریخ الخلفاء کے حوالے سے ایک روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں کوئی مشکل مقدمہ پیش ہوتا اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم موجود نہ ہوتے تو وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے کہ مقدمہ کا فیصلہ کہیں غلط نہ ہو جائے۔ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد 3 دن تک کوئی جانشین منتخب نہ ہوا، ہر طرف باغیوں کا زور تھا اور مدینہ میں عجیب افراتفری مچی ہوئی تھی۔ انتظام بحال کرنے کے لیے ضروری تھا کہ فوری طور پر خلیفہ کا انتخاب کیا جائے، اس لیے انصار اور رؤساء بزرگوں نے اکٹھے ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی کہ وہ خلافت کا عہدہ قبول کریں۔ آپ نے بار بار انکار کیا لیکن ان کے اصرار پر بالآخر مان گئے اور آپ نے مسند خلافت پر قدم رکھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ کی ہجرت کا ارادہ فرمایا تو سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بلا کر فرمایا کہ مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، لہذا میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا۔ تم میرے بستر پر میری سبز رنگ کی چادر اوڑھ کر سو رہو، تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ قریش کی ساری امانتیں جو میرے پاس رکھی ہوئی ہیں ان کے مالکوں کو دے کر تم بھی مدینے چلے آنا۔ یہ موقع بڑا ہی خوفناک اور نائے خطرہ کا تھا۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو معلوم تھا کہ کفار قریش سونے کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اس لیے خدا تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنے بستر پر سونے سے منع فرما دی ہے۔ آج حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا بستر قتل گاہ ہے، لیکن اللہ کے محبوب جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے اس فرمان سے کہ تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی، قریش کی امانتیں دیکھ کر تم بھی مدینے چلے آنا۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو پورا یقین تھا کہ دشمن مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچا سکیں گے، میں زندہ رہوں گا اور مدینہ ضرور پہنچوں گا۔ لہذا سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کا بستر جو آج بظاہر کانٹوں کا بچھونا تھا وہ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لیے پھولوں کی سیج بن گیا، اس لیے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے مگر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں رات بھر آرام سے سویا، صبح اٹھ کر لوگوں کی امانتیں ان کے مالکوں کو سونپنا شروع کی اور کسی سے نہیں چھپا۔ اسی طرح مکہ میں 3 دن رہا، پھر امانتوں کے ادا کرنے کے بعد میں بھی مدینہ کی طرف چل پڑا۔ راستہ میں بھی کسی نے مجھ سے کوئی تعارض نہ کیا، یہاں تک کہ میں قباء میں پہنچا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں تشریف فرما تھے، میں بھی وہی ٹھہر گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علمی جواہر پارے، آپ کے ملفوظات، ارشادات، عدالتی فیصلے، حکمت کی باتیں، شریعت کے فیصلے، غمگسار دعائیہ جملے، تصوف کے رموز، نالہ ہائے نیم شبی کی کیفیات، دعائیں سب فیضان نبوت کا پرتو ہیں، کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بچپن سے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت ملی۔ فیضان نبوت کا فیض بلا واسطہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا، پھر آپ کے نصیب کی یاوری کی، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو داماد رسول بننے کی بھی سعادت ملی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی آپ ہی کے ساتھ ہوئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے خطوط اور عہد نامے بھی بالعموم آپ ہی لکھا کرتے تھے۔ پہلے 3 خلفاء کے زمانے میں آپ کو مشیر خاص کا درجہ حاصل رہا اور ہر اہم کام آپ کی رائے سے انجام پاتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تا دم حیات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امداد و نصرت اور دین اسلام کی حمایت میں مصروف عمل رہے۔
آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مہاجرین اولین اور عشر مبشرہ میں شامل ہونے اور دیگر خصوصی درجات سے مشرف ہونے کی بنا پر بہت زیادہ ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق وغیرہ تمام اسلامی جنگوں میں اپنی بے پناہ شجاعت کے ساتھ شرکت فرماتے رہے اور کفار کے بڑے بڑے نامور بہادر آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی تلوار ذوالفقار کے قاہرانہ وار سے واصل نار ہوتے رہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد انصار مہاجرین دست سے بابرکت پر بیعت کر کے آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو امیر المومنین منتخب کیا اور 4 برس 8 ماہ 9 دن تک مسجد خلافت پر رونق افروز رہے۔ 17 یا 19 رمضان مبارک کو ایک خبیث خارجی کے قاتلانہ حملے سے شدید زخمی ہو گئے اور 21 رمضان شریف یکشنبہ اتوار کی رات جام شہادت نوش فرما گئے۔ کتب حدیث فضائل علی، مقام علی، شان علی سے بھری پڑی ہیں اور جو مقام علی زمان رسالت سے بیان ہوا پھر مزید الفاظ کی گنجائش نہیں۔ اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اصل میں تعلیم محمدی کی عملی مثال اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیض تربیت کا اصلی نمونہ تھے۔ ان کی سیرتوں سے اسلام کی اصلی عملی زندگی مسلمانوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خداوند تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دل دیکھے تو ان میں محمد اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دل کو سب سے بہتر پایا، اس لیے اس کو چن لیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا۔ پھر آپ کے دل کے بعد اپنے بندوں کے دل دیکھے تو آپ کے اصحاب کے دل کو سب سے بہتر پایا، اس لیے ان کو آپ کا وزیر بنایا جو آپ کے دین کی حفاظت کے لیے جنگ کرتے رہے، جہاد کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میرے ہدایت پائے ہوئے جانشینوں کی پیروی کرو۔ امور دین میں خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تصریح کے مطابق ان کا قول فعل حجت تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا تم پر میری سنت اور میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت کا اتباع فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام اور اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔